عمر میں علی نقیب پدر ہوئے، کس عمر میں علی نقیب پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحگر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بہروبر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، یہ وارث بذات خیر البشر ہوئے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے، اے دور چرخ واہ کیا کیسا ہے انتظام، خاموش کیوں رہوں کہ شکایت کا ہے مقام، رہنے نہ پائے چین سے اس طرح کا امام، وہ زور ظالموں کا وہ ایذائے صبح و شام، وہ زور ظالموں کا وہ ایذائے صبح و شام، فرزند پر رسول کے امت جفا کرے، پرسان جب کوئی ہو تو مظلوم کیا کرے، پرسان جب کوئی ہو تو مظلوم کیا کرے، وہ خلق کا مسیحی ہوا صاحب فراش، بےحصہ جسم فرش پہ گویا پڑی تھی لاش، کنجے لحد کی گوشہ نشی کو ہوئی تلاش، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تھا پاش پاش، سوراخ دل میں تھے تو کلیجہ تھا پاش پاش، آتے تھے حال دیکھنے باشند شہر کے، پوتا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، پوتا رضا کا مرتا تھا صدمے سے زہر کے، کس عمر میں علی امام زمانہ بلندر سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا ہے کہ جو انسان کا خالق و مالک ہے،
وہ خداوند عالم کہ جس نے انسان کو بہترین طریقے پر خلق کیا، ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. کیا ہم خدا کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور امام کے کیا خوبصورت جملے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ کہاں ہم ان کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں، کہاں اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کہ جب ہم ایک نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس شکر ادا کرنے کی توفیق پر ایک اور شکر ہم پر واجب ہو جاتا ہے. یعنی اگر خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کی کوئی نعمت دیکھی، خدا کو کہا کہ خدایا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ماں باپ جیسے نعمت سے نوازا. تو اب یہ جب مجھے یہ اس بات کا احساس ہو گیا کہ ماں باپ ایک نعمت ہے، تو یہ احساس ہونا بھی ایک شکر ہم پہ واجب کر دیتا ہے. تو کیا پاسبل ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں؟ اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے چنا، اس گروہ میں سے چنا جو محمد و آل محمد کو پہچاننے والا بھی ہے. کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ حد تک معرفت حاصل ہے، ہمیں اپنے آئمہ کے نام پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، آئمہ کی ولادت شہادت کی تاریخیں پتہ ہے، ہم اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، ہم اس پہ غم بھی مناتے ہیں، ہمیں ان کے جو ہے وہ والد کا نام والدہ کا نام بیسک انفارمیشن پتہ ہے. اس سے بڑھ کے اگر دوسرے اسٹیپ پہ جائے تو کچھ لوگوں کو ان کے فضائل بھی پتہ ہیں، سب کو پتہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں مجالس میں. پھر ان کے فضائل کے بعد جو ان کا احترام ہم پر واجب ہے ہمیں وہ بھی پتہ ہے. یعنی ہم معرفت میں اگر میں کہوں کہ جو ہے میری بچیاں، یہاں کی بچیاں باقی بچیوں سے کچھ اسٹیپ آگے ہی ہوں گی، ایسا ہی ہوگا. تو امام علی نقی علیہ السلام آج ان کا کیا ہے؟ یوم شہادت ہے. کون سی رجب؟ 3 رجب. تو امام علی نقی سے ہی کسی نے پوچھا تھا، ان کے صحابی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم میں سب سے زیادہ دین میں سب سے زیادہ اونچی معرفت پہ کون ہے؟ کہ اگر میں کسی کو جانوں کہ جو ہے وہ اس کے پاس کتنا زیادہ دین ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ مس یہ بتائیں ٹیسٹ میں مارکس کس کرائٹیریا پہ آتے ہیں، ایسے میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کہیں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا مارکنگ کرائٹیریا کیا ہوگا. تو وہاں پہ جو ہے وہ امام کے چاہنے والے تھے، صحابی تھے، تو وہاں پہ کس چیز کی دوڑ ہوتی تھی کہ دین میں ہم آگے ہو جائیں، محبت میں ہم آگے ہو جائیں. امام کسی طرح سے کہہ دے کہ یہ بہترین مومن ہے، تو نہیں کہا مومن میں دین شناسی میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو امام علی نقی نے معیار دیا تھا، کہا کہ جو امام سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ دین میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، خدا کے قریب ہے. اب خود میں نہیں بتا سکتی کہ آپ کو آپ کے امام سے کتنی محبت ہے، بتا سکتی ہوں؟ نہیں بتا سکتی. آپ نہیں بتا سکتے مجھے کون سے امام سے کتنی زیادہ محبت ہے. لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آئیز کو بند کروں تو مجھے پتا ہے میں امام حسن سے کتنی محبت کرتی ہوں، سب کو پتا ہے. پھر جو ہے سب اپنے اپنے بارے میں جانتے ہیں، میں اپنے بارے میں جانتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں مولا حسین سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں. تو بس یہ ہے معیار آپ کا کہ آپ کو کتنا دین پتا ہے، آپ کتنے دین شناس ہیں، آپ خدا سے کتنے زیادہ قریب ہیں. کیا معیار ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے امام سے جتنی محبت کرتا ہے وہ دین میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے، خدا کے قریب ہے. تو بس ہمیں دین اسٹرانگ چاہیے. تو پہلا اسٹیپ امام نے بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ امام سے محبت کرنی ہے. کون سے امام سے محبت کرنی ہے؟ سارے ائمہ سے محبت کرنی ہے. پہلے نبیوں سے، انبیاء کو ماننا ہے. ہمارا تو کلمہ اگر ہم پڑھیں تو کیا ہے؟ خدا، نبی، پھر خاتم النبیین. یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ نبی جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخری نبی، اگر کوئی نبی مانتا ہے آخری نہیں مانتا تو اس کا ایمان پورا نہیں ہے. خاتم النبیین ماننا ضروری ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. اور اس کے بعد پھر نبی کے بعد بلا فصل خلافت ماننا، یعنی اب بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے. ڈائریکٹ جو امام بنے وہ کون بنے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اس کے بعد پھر تمام ائمہ کو مانتے مانتے اس وقت کے کون سے امام ہیں ہمارے؟ امام زمانہ علیہ السلام، ان کی امامت پہ یقین رکھنا. تو یہ سب کچھ ہوگا، یہ مکمل پیکج ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم خدا کے قریب ہیں. اچھا، اب اگر میں امام کو مانتی ہوں تو امام کو ماننے کا پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. جب تک کسی کے لیے دل میں احترام نہیں ہوتا
اس کی طرف دل کھنچتا نہیں ہے. اس کو انسان, اگر ہم بہت ساری ٹیچرز لیں, بہت ساری ٹیچرز میں سے کوئی ایک ٹیچر سب کی فیوریٹ ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. کسی کی کوئی اور ٹیچر ہوگی, کسی کی ڈفرینٹ ٹیچرز ہوتی ہیں. اچھا ایسا ہے کہ بس ایک وہی فیوریٹ ہے, باقی سب جو ہے وہ ٹیچرز اچھی نہیں ہے؟ نہیں, بس میرے دل میں ان کے لیے احترام زیادہ ہوتا ہے, میں ان کی باتوں کو زیادہ سنتی. اچھا جس کے لیے دل میں احترام زیادہ ہوتا ہے, انسان اس کی باتوں کو زیادہ غور سے سنتا ہے, اس کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو امام کا احترام ہم پہ واجب ہے. اور جو ہے وہ احترام امام یہ کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پہ جہاں آپ کے علم کی بات کی جاتی ہے, جہاں آپ کے جو ہے وہ فصیح و بلیغ لہجے کی بات کی جاتی ہے, جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بہت نرم طریقے سے گفتگو کرتے تھے. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ امام کے اگر کوئی چہرے کی طرف دیکھتا تھا, اگر امام خاموش بیٹھے ہوتے تھے اور امام کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو امام کا چہرہ ہیبت, مطلب آپ کو دیکھ کے خوف محسوس ہوتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اگر وہ چپ بیٹھے ہوتے ہیں تو بالوب ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے ان سے بات کریں گے تو یہ فوراً ڈانٹ دیں گے, لگتا ہے. لیکن امام کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ جب خاموش بیٹھے ہوتے تھے تو ان کے چہرے سے ہیبت ظاہر ہوتی تھی, لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو اتنے ہی زیادہ نرم لہجے میں اور اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ فصیح و بلیغ گفتگو کرتے تھے. تو ایسے جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی لوگ نظر آتے ہیں کہ جو ویسے تو لگتا ہے باروب سے ہے, لیکن جب ان سے بات کرو تو وہ آپ کو بہت اچھا سا جواب دیتے ہیں. تو امام کی خصوصیت ہے. اچھا یہ خصوصیت کیوں ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے, روایت میں موجود ہے کہ امام کی اس ہیبت کی وجہ سے, یہ جو ظاہری ان کا روب تھا, اس کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے. اور یہی خصوصیت جو ہے وہ مشابہ ہے امام زمانہ کے اپنے جد امجد امام علی نقی علیہ السلام سے, کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے چہرے پر بھی ہیبت ہوگی کہ مجبوراً, کوئی مانے یا نہ مانے, لوگ مجبور ہوں گے کہ امام زمانہ کا احترام کریں. ہم تو ماننے والے ہیں, خدا ہمیں توفیق دے کہ جو ہے وہ دن ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے درمیان میں موجود ہو, ہم ان کے صحابیوں میں ہوں. اور امام علی نقی کی یہ ہیبت جو ہے وہ صرف اور صرف لوگوں پر نہیں تھی بلکہ جانوروں پر بھی تھی. میں وہ واقعہ پچھلی دفعہ مجلس میں پڑھ چکی ہوں کہ جو ہے وہ سب کو پتا ہوگا کہ متوکل کے دربار میں جو ہے اس نے ایک ایسی جالی سی لگائی ہوئی تھی کہ جہاں پرندے رکھے ہوئے تھے اس نے, اور وہ چڑیاں جو ہے وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی. اتنا شور ہوتا تھا کہ وہاں پہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گفتگو نہیں سن پاتے تھے. لیکن جیسے ہی امام آ کے اس دربار میں بیٹھتے تھے ساری چڑیاں خاموش ہو جایا کرتی تھیں. کیوں خاموش ہو جاتی تھی؟ کیونکہ امام تو صرف انسانوں کے ہوتے ہیں نہیں, دنیا میں جتنی بھی جو ہے وہ زندگیاں موجود ہیں, جتنے بھی ہم یہ کہیں چرند پرند سب انسان موجود ہے, سب کا امام ہوتا ہے. تو جیسی وہ آتے تھے امام کی ہیبت سے جانور, وہ چڑیاں جو بے زبان ہے وہ بھی چپ ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح کہتے ہیں کہ متوکل جو ہے کبوتروں کا بہت شوقین تھا. جب وہ آ کے بیٹھتا تھا تو وہ اوپر کبوتر چھوڑتا تھا, اور کبوتر اتنے بھوکے رکھے ہوتے تھے کہ جیسے ہی وہ ہوا میں جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی شروع کر دیتے تھے, اور وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوا کرتا تھا. اچھا جو جتنے بھی خلیفہ دیکھے وہ ایسی فضول باتوں پہ خوش ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ فضول چیزوں میں جو فضول باتوں میں اپنا وقت برباد کرتے تھے. ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے نا, الحمدللہ ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں, ہم اپنے جو فری ٹائم ہوتا ہے اس کو بھی اچھا سا یوٹیلائز کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہی دیکھ کے ان کو خوش ہوا کرتا تھا. لیکن جیسے ہی امام موجود ہوتے تھے وہ پرندوں کو, اپنے کبوتروں کو چھوڑتا تھا, کبوتر باہر جاتے ہی نہیں تھے, ہوا میں جا کے لڑتے ہی نہیں تھے, وہ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے تھے. جیسے ہی امام وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے تھے وہ واپس اپنی وہی حرکتیں شروع کر دیتے. تو جانور بھی امام کا احترام کرتے ہیں, پرندے بھی امام کا احترام کرتے ہیں. کیا ہم اپنے وقت کے امام کا احترام کرتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام سے, کیونکہ یہ دیکھیں جتنی بھی خدا نے آیت ہے یہ قرآن کی کہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. ہم ائمہ کی سیرت کیوں سنتے ہیں؟ تاکہ اس وقت کے نہ ماننے والوں نے جو غلطیاں کی خدا نہ خواستہ وہ غلطیاں ہم نہ کریں. جو چاہنے والے امام سے قریب ہونے کے لیے کیا کرتے تھے ہم وہ بھی کر لیں. یہی سیکھنا ہے نا ہمیں. تو ان بے زبان پرندوں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو متوجہ ہو کے پڑھتے ہیں اور کتنے ہیں جو چڑیاؤں کی طرح چہچہاتے رہتے ہیں؟ کیا ہم متوجہ ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے امام سے محبت کرتے ہیں؟ ہم احترام کرتے ہیں کہ ان کے احترام میں چپ ہو جائے؟ امام ہمارے سامنے موجود ہیں نہیں ہے, لیکن امام نے کہا جیسے ہی مجھے پکارو تو یہ گمان کرنا کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں. زیارت پڑھتے ہیں, جب زیارت
زیارت کے بارے میں کیا ثواب ہے؟ جو کربلا نہ پہنچ سکے وہ یہاں سے کھڑا ہو کے رخ کرے کربلا کی طرف، تو ایسا ہے جیسے وہ کربلا میں کھڑا ہو کے زیارت پڑھ رہا ہے۔ میں جب زیارت پڑھتی ہوں تو کیا میری توجہ کربلا کی طرف ہوتی ہے؟ کیا ایسا موجود ہے مولا حسین میرے سامنے آ جائے، میں انہیں سلام کروں اور ایسے سلام کروں، السلام علیکم، امام یہاں کھڑے میں یہاں دیکھ کے سلام کروں؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ تو احترام، جتنا احترام میرے دل میں میرے امام کے لیے ہوگا اتنا زیادہ متوجہ ہو کے میں ان کے لیے اعمال کروں گی۔ یہ پیاری پیاری بچیاں صبح میں اذکار پڑھتی ہیں، جتنا زیادہ امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں اتنا زیادہ خلوص سے پڑھیں۔ ایسا تصور کریں یہاں کوئی موجود نہیں ہے، آپ تنہا بیٹھے ہیں، آپ کا امام ہے وہ سن رہا ہے، آپ اسے پڑھ کے سنا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو خلوص ایک الگ لیول کا ہوگا۔ تو ہم نے چرندوں پرندوں سے کیا سیکھا کہ احترام امام کرنا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ مولا، اسے خط لکھا تھا، بہت دور رہتا تھا، اس نے کہا کہ مولا میں نا بہت پریشان ہوں، بہت مشکلات ہیں میرے اوپر، کبھی کبھی دل چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کو اپنے مصائب بتاؤں، اپنی مشکلات بتاؤں، آپ اس کا حل بتائیں، لیکن مولا بہت دور رہتا ہوں، آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو مولا نے کہا تھا کہ یہ تصور کرو کہ ہم تمہارے سامنے ہیں، اپنے دل میں ہم سے گفتگو کرو، ہم تم سے دور نہیں ہیں، ہم تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام علی نقی کہہ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ اس وقت کا دور کا امام بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم پریشانی میں کس کو بتاتے ہیں؟ کوئی دوست ڈھونڈتے ہیں، کیا وہ دوست ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ شاید کر دے، شاید نہ کر سکے۔ کون واحد ہستی ہے جو ہماری پریشانی کو دور کر سکتی ہے؟ یا ہمارے وقت کا امام یا خدا۔ خدا اذن دے گا، مولا جو ہے وہ ہماری مشکل کو دور کر دیں گے۔ کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم مولا کو بولے جاتے ہیں مولا آزمائش لینا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں، نہیں سنتے، ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، ٹیچر وہی کھڑی ہوتی ہے جو کلاس میں سمجھاتی ہے، کیا وہ بتا رہی ہوتی ہے؟ تو کہتی ہے بیٹا خود کر لو۔ ایسا ہی ہے، کلاس میں ہوتے ہیں، مشکل آتی ہے، ٹیچر کو بلاتے ہیں، سالو کر دیتی ہے۔ تو بس ایسے ہی دو سینیریوز ہیں، کبھی مولا امتحان لیتے ہیں، ہماری سن رہے ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں کر رہے ہوتے، تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار فوراً سنتے ہیں اور فوراً ہماری مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ تو امام سے کنیکشن بنانا، امام علی نقی علیہ السلام کیا سکھاتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے بولا دور ہو تو کیا ہوا، مجھ سے کنیکشن بنا لو۔ ایسا تصور کرو کہ ہم موجود ہیں، ہم سے باتیں کرو، تو ہم تمہاری سننے والے، ہم تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اچھا سا درود پڑھ دیں۔ اور آخری بات جو آج ہم نے سیکھ کے جانی ہے وہ امام پہ یقین کامل ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے کہ امام علی نقی علیہ السلام کو جب گرفتار کر کے جو ہے وہ متوکل کے سپاہی لے کے جا رہے تھے مدینے سے سامرا کی طرف، تو امام جو ہے وہ راستے میں جانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سردیوں کے کپڑے رکھے۔ واقعہ شاید آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ اچھا، دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک دفعہ ملتا ہے کہ متوکل نے کہا ایک میدان میں آ رہا اکٹھا ہو رہا ہوں، وہاں سب جمع ہوتے ہیں، سب جانے لگے، اور اس وقت امام نے سردیوں کے کپڑے رکھے۔ دونوں واقعات بہار الانوار میں موجود ہیں، اور یہ والا واقعہ علماء زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مدینے سے سامرا کی طرف جا رہے تھے امام نے سردیوں کے کپڑے رکھے۔ اچھا، سردیوں کے کپڑے رکھے، گرمیوں کا موسم تھا، کوئی جون جولائی میں جیکٹ پہن کے بیٹھ جائے عجیب سا لگے گا۔ ایک امام کا چاہنے والا بھی تھا، اس نے جیسے دیکھا کہ امام جو ہے وہ سردیوں کے کپڑے رکھ رہے ہیں تو اس نے بھی موٹے کپڑے پہن لیے۔ تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے کہ جو ہے وہ اس کو دیکھو ذرا کہ اتنی گرمیوں کا موسم ہے، کیا راستے میں چلتے چلتے ہمیں سال لگ جائے گا کہ سردیاں آ جائیں گی؟ تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی دین پہ پابندی کر رہا ہوتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں، کسی شادی میں جا رہے ہیں، سادات کے شاید یہ زیادہ مصائب ہوں گے کہ جو ہے وہ پردہ کر لیا تو سب مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ باحجاب بچی ہوں تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں حجاب۔ یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اتنی گرمیاں ہوتی ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اتنی گرمی ہے، ہمیں جو ہے تو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امام پہ کامل یقین رکھنا ہے۔
تو اس نے جو ہے وہ امام کی پیروی کرتے ہوئے موٹے کپڑے رکھ لیے. اب جو ہے وہ راستے میں چل رہے تھے. اچھا اسی کے بیچ میں جو ہے وہ پوری گفتگو ہے کہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ صحرا سے جب گزر رہے تھے کہ جو ہے وہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہر جگہ سے کوئی ایسی روئے زمین نہیں ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ خدا بروز قیامت جو ہے وہ مردے نہیں اٹھائے گا. تو اتنا بڑا صحرا, یہاں کون آ کے آباد ہوا ہوگا, یہاں کون سا کوئی مرا ہوگا جس کی قبریں بنی ہوئی ہوں گی, تو یہ والی زمین ہمیں مل گئی جہاں سے خدا نہ خاصہ کوئی بھی مردہ زندہ نہیں ہوگا. اس طرح مذاق اڑاتے اڑاتے جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ قیام ڈالا. ابھی قیام کیا ہی تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا ہے, اور آتے ہی اس نے جو ہے وہ پورے اس میں اندھیرا کر دیا, اور اتنا زیادہ بارش ہوئی کہ جو ہے وہ پورا جل تھل ہو گیا, اور جو ہے وہ بہت سے جانور مر گئے, بہت سارے لوگ مر گئے. اب جب لوگ مر گئے تو جو ہے وہ امام نے کہا کہ اپنے اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو دفنایا جائے. اس زمین میں ان لوگوں کو دفنا دیا. تو مولا نے کہا, اس وقت کہا کہ دیکھو میری جد مولا کائنات نے صحیح کہا تھا, اس زمین میں بھی لوگ مرے ہیں, انہیں اٹھایا جائے گا, اور ایک گروہ تمہارے سامنے ابھی اس میں دفن کیا گیا کہ بروز قیامت یہاں سے اٹھایا جائے گا. اور جو ہے وہ امام نے اپنے چاہنے والے جس نے کیا کیا تھا, امام کی پیروی کرتے ہوئے موٹے کپڑے رکھ لیے تھے, اس کو یہ اعزاز دیا کہ امام ایکسٹرا کپڑے بھی لے کے گئے تھے, اور اس کو بلایا اور بولا کہ ادھر آؤ, تم نے میری وجہ سے لوگوں کی باتیں سنی تھی, اب جاؤ یہ موٹے کپڑے جو سردی سے جو ہے وہ کپا رہے, جاؤ یہ تم جاؤ کہ موٹے کپڑے انہیں دو. یعنی مولا اپنے چاہنے والوں, اپنی پیروی کرنے والوں کو عزت بخشا کرتے. اگر ہم امام کے لیے کچھ باتیں سن رہے ہیں تو امام اس کے ریوارڈ میں ہمیں کچھ عطا کریں گے. صبر رکھیے, کیا کرنا ہے ہمیں, صرف اور صرف صبر سے کام لینا ہے. اور یہ امام ایسے امام ہیں کہ جن کی پوری حیات جو ہے وہ 41 ایئرس. ٹھیک ہے, ہمارے 3 امام, یہ جو آخری کے 3 امام حسن عسکری علیہ السلام, امام علی نقی علیہ السلام, امام محمد تقی علیہ السلام, اگر ان کی تینوں کی کل حیات ملائیں, ٹوٹل زندگیاں ملائیں, تو 95 ایئرس بنتی ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے وہ 25 سال, پھر امام علی نقی علیہ السلام 41 ایئرس, اور جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام 28 ایئرس. یعنی اتنا زیادہ لوگوں نے ان پہ ظلم کیے ہیں کہ متوکل وغیرہ جانتے تھے کہ کون سا ہادی ہوگا 12واں, اور یہ 12 سے نیئر کے نمبر سے, تو جیسے ہی 10ویں امام آئے, 11ویں امام آئے, لوگوں نے ان پہ جو ہے وہ ظلم کرنے لگے. اور امام علی نقی کا دور وہ مشکل, بادشاہ متوکل تھا, معتز متوکل آپ کی حیات میں ہی جو ہے وہ باعث جہنم ہو گیا تھا, تو معتز نے آپ کو زہر دیا تھا. لیکن متوکل کو کہتے ہیں کہ یہ بنی عباس کا جو ہے وہ یزید ہے. کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ متوکل نے 17 مرتبہ جو ہے وہ مولا حسین کے ذریعے کو مسمار کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سوچ سکتے ہو 17 ٹائمز اس نے یہ ٹرائی کیا کہ مولا حسین کے روزے کو نعوذ باللہ نابود کر دے. اور مولا امام علی نقی کی زندگی کوئی آسان نہیں تھی. چھوٹا سا سن تھا جب بابا سے جدا ہو گئے, اور خدا نے پتہ نہیں یہ علی جو ہمارے 4 ائمہ ہیں عجیب سے امتحان لیے ہیں. میں پڑھ رہی تھی, ایک کامن مصیبت مجھے تینوں علی میں نظر آئی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کہ جب خلافت کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ کے گھر میں لعین آ گئے, آپ کے دروازے کو گرا دیا گیا, آپ کے گلے میں رسن کو باندھ کے آپ کو لے کے گیا گیا, آپ کی شہزادی فاطمہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا. اسی طرح جو ہے وہ دوسرے امام علی ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتے کہ جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو خیام میں آگ لگا دی گئی, خیموں میں لعین داخل ہو گئے, سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے گئے, امام زین العابدین کے تو کو سلاسل پہنا دی گئی. اور ایک یہ غریب امام علی نقی علیہ السلام کہ کہا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں متوکل کے سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گئے, مولا اس وقت سو رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ مولا کہتے تھے کہ رک جاؤ, ایسا نہ کرو, مجھے اپنی عورتوں کو ایک سائڈ پہ کر دے دو, یعنی کسی ایک کمرے میں, کسی ایک حجرے میں کر دے دو. عجیب سی مصیبت. اور یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے, اور یہی علی ہے کہ جو گریا کرتے ہوئے, کہتے ہوئے, شکوا کرتے ہوئے نظر آتے مولا سے کہ اے خدایا کیا ہماری حرمت, ہمارا احترام ناکائے سولے سے زیادہ امپورٹنٹ بھی نہیں تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ناکائے سولے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں کو کاٹ دیا گیا تھا, کوئی کہتے ہیں گھٹنوں تک کاٹ دیا گیا تھا, کہ وہ چل پہ نہیں سکتی تھی, وہ غذا اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتی تھی, اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے چلی گئی. امام علی نقی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ پہ کنویں میں قید کیا گیا, اتنا تنگ کنواں تھا کہ مولا پاؤں پھیلا کے بیٹھا نہیں جاتا.
اور اس کے بعد کئی مرتبہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی کہ مولا گریہ کرتے ہوئے نظر آتے کہ یا خدایا کیا میری عزت، میری حرمت، میرا مقام ناقہ صولہ جیسا بھی نہیں تھا۔ روایت میں عجیب سا لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک چاہنے والا، جب آپ کو بلایا گیا نا دربار میں زہر دینے کے لیے، تو وہ چاہنے والا بیٹھا تھا، اسے معلوم تھا کہ امام کو زہر دے دیا جائے گا۔ اس نے دعا کی کہ مولا کاش کہ مجھ میں اتنی ہمت ہوتی کہ امام کو جو زہر دیا جا رہا ہے یہ میں کھا لوں۔ مولا جب قریب سے گزرے اس کے، مولا نے اس کو پیار کیا، اس سے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، تو نے میری سلامتی کے لیے دعا کی، تو جس مشکل میں اس شہر میں آیا ہے خدا تیری مشکل سے دور کر، خدا تجھ پہ روزی کے دروازے کھول دے، خدا تجھے اولاد مدینہ عطا کر دے۔ سلام ہمارا اس امام پہ جسے معلوم ہے کہ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ اب مجھے زہر دے دیا جائے گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن پھر بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے خیال رکھے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے ان مصائب کا جو ان ہستیوں پر ڈھائے گئے، تجھے واسطہ ہے اس خون کا جو کربلا کے میدان میں بہایا گیا۔ ہمارے قائم علی محمد کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ والا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر دے، ہمیں امام کے صحیح چاہنے والوں میں شامل فرما، امام کی نصرت میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ بار الہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں، اس در کے صدقے میں ان پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔